اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ نہ عطائی علم کسی کے پاس کلی، نہ ذاتی علم. یہ جو لوگ تعبیر کرتے ہیں بھائی اللہ کے پاس، اللہ عالم الغیب ہے، سب کچھ پتا ہے اپنی، لیکن اپنی عطا سے اس نے نبی کو بھی سارا علم غیب دے دیا ہے. جو یہ باتیں کرتے ہیں قرآن وسلم کے پاس بکری کا گوشت بھون کے آپ کے لیے لائی اور اس میں زہر ملا کر لائی. نبی کو عالم الغیب کہنے والوں ذرا اس واقعے کی توجیہ تو سنا دو. اگر نبی عالم الغیب تھے تو یہ زہر والا کھانا آپ نے کیوں کھا لیا؟ حدیث کے لفظ ہیں، اللہ نے زبان دی، وہ ران پکار اٹھی آقا مجھے نہ کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا. اللہ کے نبی کو اس وقت تک پتا نہ لگا جب تک بتا نہ دیا گیا. اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں. جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی. السلام علیکم ناظرین. یہ داڑھی ٹوپی لگا کر مولانا صاحب کی طرح دکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بلند مقام والے، اعلیٰ شان والے اللہ نے جن کو بنایا ہے، جن کو اللہ نے سب سے زیادہ محبوب بنایا ہے، ان کے علم غیب کو ناپ رہے ہیں، ان کے علم کو ناپ رہے ہیں. ان کو یہ واقعہ تو یاد ہے کہ گوشت میں زہر تھا، گوشت نے کہا کہ حضور مجھے مت کھائیے، لیکن ان کو یہ واقعہ نہیں یاد ہے جب میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب میرے حسین کو یزید میدان کربلا میں شہید کرے گا. یہ واقعہ ان کو نہیں یاد ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا پہلے سے ہی، جو بعد میں سچ ثابت ہوا، وہ واقعہ ان کو نہیں یاد ہے. استغفر اللہ. تو اللہ پاک ہمیں ایسے گمراہیوں سے بچائے، ایسے خطاؤں سے بچائے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو سکتی ہے، ایسے گستاخی سے بچائے، ایسے کام سے بچائے. ہمیں اللہ پاک ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ادا کرے. آئیے سنتے ہیں مولانا صاحب کی باتیں، کیا کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں. جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا. انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے، اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے. تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ. میں ساہیوالی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں. مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں ساہیوال میں، ایک میں ان کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں. انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں. حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے. ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے. ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں. لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا. اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے. تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے؟ تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب والشہادہ؟ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے. جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے. اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے. کسی شے کا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا. غیب کا وجود کیا اللہ کے؟ تو یہ الفاظ مستعمل ہیں ریلیٹو ہمارے اعتبار سے، اور ہمارے اعتبار سے جو شے غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو، تبھی تو نبی بنا. فرشتے کو دیکھا، فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے. جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی، ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں ہے. دوزخ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا، ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے. جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے. کل غیب نہیں. کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا. کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا. جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو، سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، آیت الکرسی کے الفاظ نوٹ کیجئے، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ جانتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے. اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہیں طے کرنے والے کہ ناپے بیٹھ کر اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا ہم ناپ سکتے ہیں؟ عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں؟ ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد رسول اللہ کا کہاں ناپیں گے؟
ये पागलपन है, सुभान अल्लाह, ये अच्छा लगा। ये है जो गलती होती है। हम कौन है तय करने वाले? अल्लाह ने अपने नबी को दिया जो दिया। हम कौन होते हैं नापने वाले कि इल्म में गैब कितना था नहीं था? यार अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं, अल्लाह ने अता किया है, अता क्या है, है? जो दिया अल्लाह ने दिया, और कुल नहीं दिया, जितना चाहा दिया। है हादिस कदीम नहीं, तीनों चीजों मान लीजिए तो शिर्क का कोई शायबा नहीं होगा। बाकी जहां एक तरफ कुरान में वो आयात हैं कि अल्लाह के गैब को कोई नहीं जानता, ठीक, वहां ये भी है कि ला युज़हिरु गैबहू ला युज़हिरु अला गैबिही इल्ला मन इर्तदा बिर रसूलिन, वो अपने गैब पर काबू नहीं देता मगर अपने रसूल वो में से कम बताने में लगे रहते कि कम है कम है। अरे यार हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बुलंद मकाम है। नफी करते हैं हुजूर से, वो कहते हैं कि अज खुद मालूम होने वाली शय गैब है। हम कहते हैं अज खुद तो कोई भी शय किसी को मालूम नहीं, हमें हाजिर का इल्म भी अल्लाह ही देता है तो होता है, गैब का तो बहुत दूर की बात है। ये मसले बड़े सीधे हैं, खाम खा हमने पेचीदा बनाया हुआ है। खुदा के लिए इन मसलों को सुलझाइए और जोड़िए, काटने की बजाय जोड़ने की फिक्र कीजिए कि भाई ये अपनी अपनी जगह पर अलग अलग तुमने तारीफें कर रखी है इसलिए झगड़ रहे हो, वरना दोनों बातें सही हैं। यही पांच हैं हाशमी मियां, सुभान अल्लाह। या तो कुछ ज्ञान हमें आंख से होगा, कुछ कान से होगा, कुछ नाक से, कुछ मुंह से, कुछ हाथ से, और अल्लाह इन पांचों में किसी में आते ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर ज्ञान कैसे होगा? अल्लाह को हम छू नहीं सकते, कान टच, अल्लाह को हम छू नहीं सकते, अल्लाह को हम सुन नहीं सकते, अल्लाह को हम चख नहीं सकते। तो हमारे ज्ञान के जो पांच स्रोत हैं, माध्यम हैं, पांच दरवाजे हैं जिनसे ज्ञान अंदर आता है, इन पांचों में खुदा आता ही नहीं, तो हम उसे जानेंगे कैसे? और आता क्यों नहीं? क्योंकि वो निराकार है, अनंत है, असीमित है। हम सीमित हैं, वो असीमित है। हम लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कांट इंटर इनटू लिमिटेड। असीमित सीमित में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये पांचों हमारे सीमित हैं। आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहता है, नाक सूंघना चाहता है, इसमें वो आता नहीं, क्योंकि अल्लाह हिडन है, उसकी जात गैब है। तब अब हमें अल्लाह तक कौन ले जाए? जो गैब वाला हो। अगर नबी गैबदा नहीं है तो बदतमीजो जवाब दो, तुम खुदा तक पहुंचोगे कैसे? क्या बात। एक आदमी है, उसके आंख नहीं है। एक आदमी है जिन्हें उसके आंख है, न बहिरा है, सुनता नहीं। कोरोना है, सुनता नहीं। ये कोरोना भी खूब है, लोग इसको इंग्लिश वर्ड समझते हैं कोरोना, अबे प्योर हिंदी है। इसने यही कहा, हम आ गए हैं, घर बैठ जाओ, कोई काम करो ना। उसके मुंह में जबान नहीं, कान में पर्दे नहीं, आंख में रोशनी नहीं, तो उससे बड़ा अनपढ़ कोई नहीं। क्योंकि ज्ञान के जितने दरवाजे हैं सब बंद बहुत डेंजर है। कान बंद हो तो सुन नहीं सकते, और जहां देव बंद हो तो आप कुछ समझ नहीं सकते। तो जरूरत उस निराकार तक ले जाने के लिए एक आकार की। वो आकार हम में बैठे और रब की बातें बताए, हमारे साथ खाए गैब की बातें बताए। उसने बताया, गैब जानने वाले नबी ने बताया, एक ही है। तो जो लोग नबी को गैबदा मानकर इस मजमे में बैठे हैं, सबके लिए खुदा एक ही है। अब जरा अपने देश पे नजर डालो, इनके पास नबी नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखो, इनके पास नबी नहीं है। बहुत सी कथाएं हैं, कहानियां हैं, काल्पनिक बातें हैं, नबी नहीं। ये कहते भी नहीं कि फौरन नबी नहीं। शक्तियों को मानेंगे, गुणों को मानेंगे, इनका नबी नहीं। तो उसका नुकसान क्या हुआ?
آج تک انہیں نہیں پتا کہ خدا کتنے ہیں. ابے خدا تو بڑی بات. نبی نہیں ہونے کی وجہ سے انہیں یہ نہیں پتا کہ اماں کتنی ہے. جہاں جاتے ہیں اماں بنا لیتے ہیں. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ اماں 2 پیر کی ہوتی ہے. یہ 4 پیر کی اماں لیے گھوم رہے ہیں. نبی نہیں ہے کہ یہ سب پرابلم آ گیا. اور یہ خالی زبان سے کہتے ہیں، من سے اماں نہیں بنتی. اماں ہمارے پاس بھی ہے جس کی کوکھ سے ہم نے جنم لیا. تمہاری بھی اماں ہے جس کے کوکھ سے تم نے جنم لیا. ہم لوگ لائق بیٹے ہیں، اماں کا دودھ پیتے ہیں، اماں کا دودھ بیچتے نہیں. وہ نالائق لڑکے ہیں جو اماں کا دودھ پیتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں. اماں پیار کے لیے ہے، بیوپار کے لیے نہیں. چھیڑو گے تو سننا پڑے گا. ایسا مت سمجھنا کہ حکومت تیری ہے تو مرضی مصطفیٰ کی ہے. اور جب تک دھرتی پر علی کی اولاد ہے تم کو جواب ملتا رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ جب مومن بنتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر. اور یہ سب غیب ہے. اللہ غیب، اس کے رسول غیب، کتب سابقہ غیب، قیامت غیب، محشر غیب، جنت غیب، دوزخ غیب، قیامت غیب. اور جب تک غیب پر ایمان نہ لاؤ مومن نہیں. یؤمنون بالغیب، ایمان لاؤ بھائی. دیکھے نبی کے کہنے پر، کیونکہ نبی غیب داں ہے، وہ کہے گا تو 100% صحیح. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں عطا کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. دین کے راستے پر چلنا نصیب کرے اور گمراہیوں سے بچائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے بچائے اور گستاخوں سے بچائے. اور جو گستاخی کرے انہیں اللہ ہدایت دے. ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، عالم اسلام کا حفاظت فرمائے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.